اب اس کے لیے کچھ صلاحیت آپ کو خود ڈیولپ کرنی ہے. اس کے لیے کچھ مشورے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کی آزاد آپ ہو جائیں. اچھا، اس کے لیے آپ کو کہیں بھاگنا نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن پہ سوچنا ہے، آپ خود آزاد ہو جائیں. کچھ مشورے. ایک تو مفاد پرست رہنما ایک ظاہری اور ایک خفیہ ایجنڈا رکھتے ہیں، اور ان کی کاوشوں کا محور خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے. مخلص رہنما کے تمام مقاصد واضح اور متعین ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. وہ جو بات کہتے ہیں صاف انداز میں کہتے ہیں، اور ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. یہ دونوں کا فرق آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو رہنما، جو لیڈر ہے، وہ مفاد پرست ہے یا مخلص ہے. اگر ان کا ایک خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہوتا ہے معاملہ، اور وہ ایجنڈا وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ساتھی کہیں سے آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہوتے. اب دوسری ایک فرق میں عرض کروں، مفاد پرست رہنما اپنے پیروکاروں کو اپنا فکری غلام بنانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس مخلص رہنما کبھی کسی شخص کو اپنا غلام بنانے کی کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرتے، وہ انہیں آزادی فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کریٹیکلی مجھے بھی دیکھیے کہ میں آپ کو نفسیاتی غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ اب آپ کریٹیکلی آپ خود دیکھ لیجیے. اور اسی طرح کچھ اور اسکالرس جن کے بھی آپ لیکچرز سن رہے ہیں، جن کی بکس پڑھ رہے ہیں، آپ خود آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو فکری غلام بنانے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ہوتا ہے بیسیکلی. اب دوسرا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ مفاد پرست رہنما، مفاد پرست سے مطلب کہ وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کہ خود یا ان کے مقربین کی ایک اپنی ٹیم تیار کر لیتے ہیں جو پیروکاروں کو فکری غلام بنانے کے لیے ہمیشہ انہیں یہی تلقین کرتے ہیں وہ کسی مختلف نقطہ نظر رکھنے والے عالم کی تقریر نہ سننا اور نہ ہی اس کی کوئی کتاب پڑھنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن جو مخلص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ دونوں نقطۂ نظر کو پڑھیے، سمجھیے، اور پھر نقطۂ نظر کو آپ قرآن اور سنت کے قریب جو چیز لگے اس کو آپ خود اختیار کریں. یعنی جو مخلص رہنما ہے وہ آپ کو لاجیکلی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جناب خود آپ ریسرچ کیجیے. لیکن جو لیڈرز آپ کو یہ کہہ رہے ہو اور جو ان کے ساتھی ایک پوری ٹیم آپ کو سمجھا رہی ہو کہ نہیں بھی دوسروں کے یہ نہ پڑھنا نہ سننا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ مفاد پرست ہے. مفاد پرست رہنما اپنی بات کو خدا کے حکم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس میں اختلاف کرنے کی گمراہی، کفر اور الحاد قرار دے دیتے ہیں. مخلص رہنما اپنی بات کو اگرچہ وہ واقعتاً خدا کا حکم ہی ہو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جی میری سمجھ کے مطابق خدا کا حکم یہی ہے. اگر آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کیجیے. اس کو دیکھیے پریکٹیکلی میں نے عرض کیا امروم شورا بینہم کا جو مطلب ہے یہ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا، آپ نے سن چکے ہوں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگر آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو آپ مان لیں، اگر نہیں ہے تو آپ ریجیکٹ کر دیں. لیکن مفاد پرست وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خدا کا حکم ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے ارشادات کہتے ہیں اور اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی پہ عمل کرو، نہیں ہے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ. تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں. اس کے بعد مفاد پرست رہنماؤں کے گرد مفاد پرست مقربین خاص. مقربین خاص کون ہوتے ہیں؟ خاص ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو ہر موقع پر اپنے شیخ کے پروموشن کے ایک مشغول ہوتی ہے. مخلص رہنما کیا ایسی کوئی ٹیم نہیں ہوتی کہ جناب آپ کا پروپیگنڈا پہنچا رہے ہو. وہ ان کو بس اس انسان اور ایک عالم، ایک اسکالر ہی سمجھتے ہیں، اس کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے. لیکن جو
مفاد پرست ہوتے ہیں ان کے ایک پوری ایک ٹیم جو ہے پروموشن کی کر رہی ہوتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ تم رہو گے تم جنت میں پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچو گے. مفاد پرست رہنماؤں کے گرد مقربین خاص کو حلقہ انہیں عوام سے دور رکھتا ہے، یعنی اپنے لیڈر سے وہ دور ہوتے ہیں. آپ کو روز نہیں مل رہے ہوتے آپ کو کہ آپ جہاں ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں، نہیں جی، ان کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ انہی سے کوشچن کر سکتے ہیں. ان کی شخصیت کے گرد پردے ڈال کر انہیں پراسرار بنا دیا جاتا ہے. مخلص رہنماؤں کے گرد ایسا کوئی حلقہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ حضرات عوام سے گھل مل کر رہتے ہیں. تبھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ جو آپ کے لیڈر ہیں آپ ان کو نہیں مل رہے، ان کو کوئی ملنے کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ جن سے آپ اپنے کوشچن پوچھ لیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جناب وہ مفاد پرست ہوں گے. وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو فائنینشلی فنڈ بھی دیں، آپ ان کی مارکیٹنگ بھی کریں. پھر یہی ہوتا ہے. پھر مزید آپ دیکھیے اور ان کی ٹیکنیکس عرض کر دوں، یہ آپ کو ہوں گی تو آپ پھر نفسیاتی غلامی سے آپ آزاد ہو جائیں گے اور ڈی کنڈیشننگ آپ کی ہو جائے گی. مفاد پرست رہنما ایک ظاہری اور ایک خفیہ ایجنڈا رکھتے ہیں، اور انہی ایجنڈے کے ذریعے مخلص رہنما وہ اپنی پوری کھلی بات کرتے ہیں. یہ میں پوری عرض کر چکا ہوں. اور پھر یہ ٹیکنیک دیکھیے کہ مفاد پرست رہنما بعض اوقات کسی بڑی شخصیت کی روح سے اپنی روحانی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ مخلص لوگ ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ جناب میرا تو خواب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ان کا جو ارشاد ہے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. تو یہ جعلی حدیثیں ایسے ہی آئی ہیں کہ وہ ایجنڈا اس طرح سے وہ پھیلاتے رہے. مفاد پرست رہنماؤں کے ایک کرامتوں کا بھرپور پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن مخلص رہنماؤں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی مفاد پرست لیڈرز کا بتاتے ہیں آج ہی کرامت ایسی آئی ہے، انہوں نے تو جناب ایسا ہے کہ وہ تو پیدل جناب دریا کراس کر کے آئے. اچھا وہ ہوا کا ہے؟ آپ کہیں سر ذرا ان کو کہیں کہ پلیز ذرا دکھائے، کر کے دکھائے. اگر انہوں نے سوئمنگ کی ہے تو پھر تو نارمل ہے، یا وہ اگر پیدل چل کے آئے ہیں تو جناب کر کے دکھائیے. آپ کو یوٹیوب میں ضرور دکھا دیں گے، لیکن سچ مچ آپ کو پریکٹیکلی نظر نہیں آئے گا. مفاد پرست رہنماؤں کے حلقوں میں عقل کی بہت مخالفت کی جاتی ہے اور صرف جذبات کی طرف ابھارا جاتا ہے. اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے نفسیاتی غلام بنیں اور اپنی عقل پر اعتماد نہ کریں بلکہ انہی لیڈر کی عقل پر اعتماد کریں. یہی بات آئے گی. لیکن مخلص رہنما کے ہاں اس کا نیگیٹو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لاجیکلی سوچیے، خود آپ فیصلہ کریں.